الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت معزز و محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ سامعین محترم، ایمان و تصحیح عقائد بمطابق مذہب اہل سنت والجماعہ کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پہ پڑھی جائے، پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اب اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا: والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا: ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں ہیں کہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کے لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کے یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم توجہ فرمائیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے میرے آقا پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی یعنی کہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، نہ ادا کی، اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا، یعنی بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گرامی قدر حضرات، نماز بڑی ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، آپ سنیں تو صحیح۔ تمام عبادات میں سے اللہ پاک کو یہ نماز بڑی پیاری ہے، اللہ خود اس کو پسند فرماتا ہے، یہ بہت پیاری ہے، رب کو بڑی عزیز ہے۔ اب دیکھیں حج ہے وہ سال میں، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، روزے وہ سال کے بعد 1 ماہ کے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالک صاحب نصاب پہ ہے، ہر ایک پہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو ہر امیر و غریب، عاقل و بالغ پر فرض قرار دے دی گئی۔ یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے۔ اب دیکھیں باقی عبادات جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ہیں تو وہ زمین پہ نازل ہوئی ہیں، لیکن نماز اس اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اللہ نے محبوب کو اپنے پاس بلا کے 27ویں رجب المرجب کو اپنا دیدار عطا کر کے پھر خالق نے اپنے محبوب کو اپنی امت کے لیے یہ نماز بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر اگلی بات سنیں، میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امت پہ احسان ہے، اللہ نے ایسی عظیم عبادت سے نوازا ہے، اور وہ کتنی عظیم عبادت ہے، وہ تحفہ جو معراج کی رات میرے محبوب کو اللہ کریم نے عطا فرمایا امت کے لیے کہ محبوب تو میرے پاس آیا ہے، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سارے آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا، پھر یہاں عرش اعظم پہ میرا محبوب میرا دیدار کر کے تو میری نماز تو میرا دیدار یہاں پہ آ کے کر رہا ہے نا، لیکن یہ جو تحفہ نماز کی صورت میں تمہیں دیا جا رہا ہے اے محبوب، یہ اس قدر شان والا ہے، تیرا امتی جب نماز میں کھڑا ہوگا فرمایا یہ اس کے لیے بھی معراج بن جائے گا، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور بندے میں اور خدا میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے دیدار خدا کا نماز میں۔ اللہ اکبر۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھے، بندہ نماز کی اہمیت کو سمجھے نا، بس ایک جناب دنیاوی دکھاوے کے لیے آئے اور کھڑا ہو جائے، دکھاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد پاک میں تشریف لائے ہیں، تو ایک بندہ بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ جناب جلدی رکوع اور سجود کر رہا ہے، تو حضرت مولا علی کو جلال آیا، آپ نے اسے جھڑک دیا، فرمایا رکوئے، یہ کیسے تم نماز پڑھ رہے ہو، بالکل ارکان نماز کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، بالکل تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا آہستہ نماز پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پڑھو۔ اس نے پھر آہستہ نماز پڑھی، المختصر جب اس نے اس طرح آہستہ سکون کے ساتھ نماز پڑھی، بعد میں حضرت مولا علی نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ بھائی، اب مجھے بتاؤ تمہاری کون سی نماز جو ہے وہ تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی، وہ جو تم پہلے پڑھ رہے تھے تیز
یا وہ جو تو نے مجھے دیکھ کے پڑھی ہے یا مجھے دکھانے کے لیے یا میرے ڈر سے یا میرے کہنے پہ دوبارہ پڑھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور جو میں پہلے نماز پڑھ رہا تھا مجھے یقین ہے وہ نماز میری قبول ہے اور مجھے وہ شان والی لگ رہی ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہی قبول ہوگی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے میں پڑھ رہا تھا وہ میں خدا کے لیے پڑھ رہا تھا، اور جو بعد میں نے نماز آپ کے کہنے پہ پڑھی وہ میں نے آپ کے ڈر سے پڑھی ہے، اور پہلی میں خدا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو ریاکاری بھی نماز کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نماز کے اندر ریاکاری آ گئی تو پھر وہ ایسی دکھاوے کی نمازیں تو بروز قیامت منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، خوشنودی الہی کے لیے پڑھیں، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی پیاری ادا سمجھ کے نماز پڑھیں۔ اور جب آپ نماز کو حضور کی ادا سمجھ کے پڑھیں گے، اب پیارے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حضور کے صحابہ آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور نماز کا حکم آیا، نماز کیسے پڑھیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں محمد کو دیکھتے ہو، فرمایا جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں ویسے تم پڑھتے جاؤ۔ پتہ چلا نماز عبادت تو رب کی ہے لیکن ادا ادائے مصطفیٰ ہے، لیکن ادا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ہے۔ عاشق تو جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ نماز رب کی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل مچل رہا ہوتا ہے، دل میں تصور مدینہ ہوتا ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ پر نماز رب کی پڑھ رہا ہے لیکن رب یار کی ادا سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو آئیں نماز کو یوں قائم کریں کہ اس میں خشوع و خضوع بھی ہو، اس میں ریاکاری کا بالکل بھی شائبہ نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے نماز کو پڑھیں اور ادائے مصطفیٰ سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں یہی نماز ہے، یہ تمہارے چہرے کا نور ہوگا۔ اور پیارے آخری بات عرض کرتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، لیکن وہاں پہ مفہوم حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جو ہیں ان کے جناب یہ ان سے ایک نور ظاہر ہوگا، ان کے وہ اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور دور سے پہچانی جائے گی یہ امت مصطفیٰ آ رہی ہے، یہ نبی آخر الزمان کی امت آ رہی ہے۔ فرمایا نماز کے لیے جب وہ وضو کرتے تھے وہ جو ہاتھوں کو دھوتے تھے، وہ چہروں کو دھوتے تھے، وہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، وہ جو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا کرتے تھے، فرمایا وہ اعضائے وضو بروز قیامت فرمایا ان سے نور نکل رہا ہوگا، وہ چمک رہے ہوں گے، تو ان سے پہچانی جائے گی یہ امت مصطفیٰ آ گئی ہے۔ تو ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں نماز پہلے نبیوں کو بھی عطا کی گئی ہے، کسی کو کوئی نماز ادا کی، کسی کو ظہر، کسی کو مغرب، کسی کو عشاء، لیکن قربان جائیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے وہ سب نبیوں کی ادائیں وہ نماز وہ اکٹھی کر کے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ اب دیکھیں جب معراج کی رات 50 کا تحفہ ملتا ہے، پھر ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر 9 چکر لگتے ہیں، پھر 5 رہ جاتی ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام کو خالق فرماتا ہے محبوب میں نے 50 کا تحفہ دیا تھا، ہو تو 5 گئی ہیں لیکن میں نے تو یہ تعداد کم کی ہے، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ محبوب تیرا امتی جب یہ 5 کی محافظت کرے گا پڑھے گا اس کو نہ ثواب 50 کا ہی ملا کرے گا، اور پھر نماز اگر باجماعت پڑھی جائے تو پیارے آقا فرماتے ہیں ایک نماز پڑھنے پہ اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔